آپ نے سلام پھیر لیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد ہے کہ میرے اوپر سجدہ سہو تھا، تو اب بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کام کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی سے بات چیت نہ کی ہو، آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے نہ پھرا ہو، کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو جس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ کو یاد آ گیا کہ سجدہ سہو تھا میرے اوپر، چاہے دونوں سلام پھیر لیے، دونوں سلام پھیر کے بیٹھے ہوں، یاد آ گیا کہ میں تو سجدہ سہو رہتا تھا، تو آپ وہیں پر سجدہ سہو کر لیں، یعنی 2 سجدے کر لیں، چاہے آپ دائیں طرف سلام پھیر کر پھر دونوں سجدے کر لیں، یا سیدھے 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں، پھر تحیات سے لے کر آخر تک پڑھ دیں، یہ بھی سجدہ سہو ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی سجدہ سہو ہے گنجائش والا، وہ یہ کہ بعض دفعہ انسان جلدی میں ہے اور اس نے سجدہ سہو کرنا ہے، تو اس کی بھی اجازت موجود ہے گنجائش کے درجے میں۔ جیسے مثلا یہ صورت تب پیش آتی ہے جب آدمی ٹرین سے اترتا ہے ریلوے اسٹیشن پر اور اس نے وہاں نماز پڑھنی ہے، 2 منٹ 3 منٹ ٹرین رکتی ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ بہت پیش آتا ہے، جماعت والے ساتھیوں کے ساتھ، وہاں رکے اور نماز پڑھی، وہاں سجدہ سہو لازم ہو گیا، غلطی ہوگی، اب ٹائم بالکل پیچھے تھوڑا ہے، اگر سجدہ سہو جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ شاید ٹرین ہی نکل جائے، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت ہے کہ آپ یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیں، یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھیں، پھر التحیات سے یوم یقوم الحساب تک نہ پڑھیں، یہ سارا چھوڑ دیں، ڈائریکٹ دونوں طرف سلام پھیر دیں، یہ سجدہ سہو بھی گنجائش کے درجے میں ٹھیک ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہ ٹرین والی صورت ہے، کوئی اور ایسی کوئی بھی اور مجبوری والی صورت ہے، کہیں بھی آپ جلدی میں ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، یوم یقوم الحساب تک جب پہنچ جائیں دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، جب اٹھ کر بیٹھیں تو بس پھر آخری سلام پھیر دیں، دونوں طرف سلام پھیریں اور اٹھ کے چلے جائیں، آپ کی نماز ہو گئی ہے۔